خوبصورت اردو رومانٹک ناول، کمپلیٹ ناول، شارٹ ناول۔ مسز زبیر الوی راکنگ چیئر پہ بیٹھی ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ زبیر الوی نے ان کے پاس آتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مسز، آپ کیوں لوگوں کی باتوں کو سر پہ سوار کرتی ہیں؟ اگنور کیا کریں ایسے لوگوں کو۔ زبیر الوی نے اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں کہا تو انہوں نے شکوہ کنار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ بھی بتائیے پھر کیا کروں میں؟ زیبا آپا نے شادی سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ہمارا ازلان اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی سانولی رنگت کو لے کر پورے خاندان میں آج تک یہی ہوتا آیا ہے۔ اسے ہمیشہ نیچا دکھایا گیا۔ میں چپ رہی، لیکن اب کی بار حد ہو گئی۔ میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ 4 سال پہلے طے کیا گیا رشتہ تھا جو کہ ابا جی کر کے گئے تھے، مگر آپ کی بہن نے اس 4 سال کے رشتے کو یوں ہی ختم کر دیا۔ میرا بیٹا باہر سے آئے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ تو پہلے ہی بہت حساس ہے، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا کمصورت نہیں تھا جتنا لوگوں نے کہہ کہہ کر اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ ہمارے خاندان میں خوبصورتی کا ایک مثال ہے، اگر وہ اس طرح کا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ لوگ جب کہتے ہیں نا وہ تو ہمارا بیٹا ہی نہیں لگتا، میرے دل پہ چھریاں چل جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی رکھ کر میرے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے کہ جن کی رنگت ذرا سے دبتی ہے وہ جینے کا حق نہیں رکھتے یا انہیں خوش ہونے کا حق نہیں ہے۔ عالیہ سے محبت کرتا تھا میرا ازلان، لیکن اب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو کیا گزرے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جوت جلتے دیکھی ہے عالیہ کے لیے۔ وہ نم لہجے میں بولی، اسے آنے سے قبل ہی بتا دو یہ سب کچھ، اور اسے کہو کہ خود کو مضبوط بنا کر آئے۔ وہ ایک مرد ہے اور مرد کو درد بھی ہو تو ظاہر نہیں کرتا۔ زبیر الوی نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ تڑپ اٹھی، کیسے بتاؤں اسے میں؟ وہاں پر وہ اکیلا پریشان ہوگا۔ آپ پلیز جا کر ایک بار زیبا آپا سے بات کیجیے، ان سے کہیے کہ پھر سے ایک بار سوچ لے، اور انہیں کہیے کہ یہ رشتہ ابا جی نے طے کیا ہے تو اسے اس طرح ختم مت کرے۔ چلو ہمارا لحاظ نہیں تو اپنے مرحوم ابا جی کی بات کا ہی مان رکھ لے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تو زبیر الوی نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن اگر پھر انکار ہوا تو دوبارہ تم مجھے اس بات پہ مجبور نہیں کرو گی۔ میں بار بار جا کر کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگتا، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنا چاہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زبیر الوی نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا تو مسز زبیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہیں امید تھی کہ زیبا اپنے بھائی کی بات کو ٹالے گی نہیں۔ دونوں بھائی بہن میں پیار بھی بہت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زیبا نے یہ بات شاید عالیہ کے کہنے پہ کیا ہو، مگر وہ اپنی بیٹی کو منائے گی تو شاید وہ مان جائے۔ پھر اگلے دن زبیر الوی خود ان کے دروازے پر گئے، ان سے بات کی، اور زیبا نے کچھ تذبذب کے بعد کہا کہ وہ ایک بار پھر سے عالیہ سے بات کرے گی۔ اگر عالیہ مانی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کرے گی۔ اگلے دن ازلان صبح ہی پاکستان پہنچ چکا تھا۔ مسز زبیر تو اس بار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کثرتی بدن مگر سانولی رنگت، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے مار کھاتا تھا، وہ مسینے سے مزید گہری لگ رہی تھی، مگر اس میں ایک کشش تھی جو شاید ان کو ماں ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو ازلان فریش ہونے کے لیے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوپہر تک آرام کیا اور پھر وہ شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ شام کو پارٹی تھی تو گھر کے لان میں ہی انتظام کیا گیا تھا۔ وہ جب تیار ہو کر باہر آیا تو گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں کافی اچھا دکھ رہا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر عالیہ کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ پھر عالیہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ کیسی ہو؟ ازلان نے پوچھا۔ عالیہ نے اسے سر ٹپا دیکھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میں ہمیشہ سے حسن پرست رہی ہوں،
خود بھی اتنی حسین ہوں. میں اپنے لیے چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو میرے ساتھ کھڑا جچے. سو پلیز. میں نے انکار کیا تھا تمہارے پیرنٹس کو، پھر سے میرے موم کو مجبور کرنے آگے. اب پھر سے کر رہی ہوں تمہیں. مجھے بھول جاؤ، عالیہ نے بظاہر میٹھے لہجے میں کہا، مگر اس کے زہریلے الفاظ پہ اذلان کا رنگ متغیر ہو گیا. مسز زبیر اور زبیر الوی تیزی سے پاس آئے. یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا عالیہ؟ تم بعد میں بھی یہ بات کر سکتی تھی. مسز زبیر نے غصے سے کہا. بالکل یہی وقت ہے. آپ لوگوں کو تو سمجھ آتی ہی نہیں میری بات. جب میں نے انکار کر دیا تو میری موم کو آ کر دوبارہ سے مجبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بہت زیادہ غلط کیا. سو میں یہاں خود آ کر اذلان سے بات کر چکی ہوں. مجھے امید ہے اس کے بعد اب دوبارہ سے اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی. اپنے بیٹے کے لیے کوئی اسی جیسی عام سی لڑکی ڈھونڈیے اور شادی کر دیجیے. جب آپ کا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں تو اس کے لیے چاند سے دلہن ڈھونڈنے کی خواہش کیوں کرتے ہیں آپ؟ دلہن کا بھی تو دل تو چاہتا ہے نا کہ اس کے لیے کوئی ایسا مرد ہو جو اس کے ساتھ کھڑا جچے بھی. مگر یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے بدصورت بیٹے کو مجھ جیسی حسین تو مل نہیں سکتی. تو اس لیے بار بار اسی طرح میری ماں سے بھیک مانگنے آ جاتے ہیں. عالیہ کے تحقیرانہ انداز پہ اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. بس بہت ہو چکی تمہاری بکواس. اور میرا بیٹا کوئی بدصورت نہیں ہے، صرف ایک سانولی رنگت ہے اس کی. مگر تمہارا تو دل پوری کا پورا سیاہ ہے. بہت اچھا ہوا تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا، ورنہ شاید میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جاتی. اب میں مسز زبیر الوی تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم سے زیادہ حسین ترین لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں لاؤں گی. یہاں موجود ہر شخص سن لے، آج سے صرف 1 مہینے کے بعد اسی الوی ہاؤس میں ایک ولیمہ منعقد ہوگا جس میں اب میرے بیٹے کی دلہن کو دیکھیں گے اور خود ہر ایک کہے گا کہ ایسی لڑکی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی. مسز زبیر الوی غصے سے بولی اور پھر اذلان کا ہاتھ تھامے وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی. ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس بارے میں بالکل بات مت کریں. آج اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ حسین ترین لڑکی لائیں گے، جبکہ یہاں ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں اپنے لیے حسین ترین مر جاتی ہیں. کہاں سے لائیں گی آپ؟ اپنی سوسائٹی سے باہر جا کر دیکھوں گی اور ایسی خوبصورت لڑکی لاؤں گی کہ لوگ اسے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے. پلیز میرا اور مت مذاق بنائیے گا. کاش کہ آپ نے یہ بات مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو آج مجھے اس بھری محفل میں یہ رسوا نہ ہونا پڑتا. جب آپ کو معلوم تھا کہ عالیہ اس شادی سے انکار کر رہی ہے تو دوبارہ جا کر مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کسی چیلنج کو پورا نہیں کریں گے. میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا. پہلے میں کچھ بنوں گا، بابا کا بزنس سنبھالوں گا، اس کے بعد کچھ سوچوں گا. اذلان نے حتمی لہجے میں کہا. ہرگز نہیں. اب تو یہ میری بھی ضد ہے کہ میں عالیہ سے پہلے تمہاری شادی کروں گی اور عالیہ کے چہرے پہ ایسا زوردار تھپڑ ماروں گی جب وہ میری حسین ترین بہو کو دیکھے گی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کون حسینہ مجھ سے شادی کرے گی؟ اور بنا مفاد کے کوئی شادی نہیں کرتا موم. وہ چنچلا کر بولا. اور خریدنا بھی پڑا تو خریدوں گی، مسز زبیر نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. انہیں پتا تھا کہ اب ضد چڑھ چکی ہے جو کہ اب اتارے نہیں اترے گی. مگر 1 مہینے کے بعد جو لوگ باہر وہ ایک بار پھر سے تماشا دیکھنے ضرور آئیں گے. مسز زبیر اپنی دوست مسز قیوم کے کہنے پہ آج ان کے اسکول کے فنکشن میں خصوصی مہمان کے طور پر انوائٹ کی گئی تھی. وہ اسٹیج پہ بیٹھے سب کو ارد گرد دیکھ رہے تھی. ان کی نکاح میں کوئی ایسی لڑکی آ ہی نہیں رہی تھی جو کہ حسین ترین ہوتی. پھر ایک لڑکی اسٹیج پر آئی. اس نے کندھوں پر چادر اور چہرے پر نقاب کر رکھا تھا.
اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس کی تقریر میں اس نے اپنے نبی کی آخری خطبے کے متعلق بتاتے ہوئے بظاہر آپ کو جتنی مرضی خوبصورتی نظر آ جائے، مگر اصل خوبصورتی دل کی ہے اور اخلاق کی ہے۔ اللہ کے ہاں تقویٰ اور اخلاق ہی جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی نے اصحاب میں بھی خوبصورت بھی تھے، کالے بھی تھے، گھورے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب اور رنگ کی وجہ سے کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی پر کوئی فضیلت عربی کو، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی کو کوئی برتری حاصل ہے۔ نیز کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو گھوڑے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، سوائے تقویٰ اور نیک عمل کے۔ ہماری دنیا میں ہم دیکھو تو ہمارے نزدیک حسب نسب رنگ یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک قوم نہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر کسی کی رنگت آپ سے کم ہے یا وہ آپ سے کم خوبصورت ہے تو اسے یہ کبھی مت جتائیے۔ وہ لڑکی بولتی جا رہی تھی اور مسز زبیر الوی اس چھوٹی سی لڑکی کی باتوں پر جیسے خود کو زمین میں کھڑا ہوا سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے بنا ہی اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے کو تیار تھی، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو۔ اب انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ اس کے آج کے الفاظ نے بتا دیا تھا۔ مسز قیوم، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا تو مسز قیوم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت ہی پیاری بچی ہے، میری بہترین ٹیچر ہے۔ یہ اسی سال اس نے پڑھانا شروع کیا ہے اور اس قدر اس کا اخلاق ہے کہ میں کیا ہی بولوں۔ اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اتنے تمیزدار اور اخلاق والے ہو گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہر ایک کو نرمی سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی یہ بیٹی ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے گھر میں یہ مہکے گی۔ مسز قیوم تو اس کے قصیدے ہی پڑھنا شروع ہو گئے۔ بس پھر دعا کرو کہ یہ میرے گھر میں ہی مہکے، مسز زبیر الوی نے کہا۔ تو مسز قیوم نے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھا، سچ میں کیا تم اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہو؟ وہ بھی بنا دیکھے ہی؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنے غریب گھرانے سے بیچاری کے نہ جانے کتنی بار رشتے آئے، مگر اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے کہ وہ لوگ جہیز تک نہیں دے سکتے۔ مسز قیوم نے کہا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرے پاس تو دولت کی کوئی کمی نہیں، بزنس ہے اپنا، میری اپنی NGOs اور بوتیکس ہیں، تو جہیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تم مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دے دو، میں اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ مسز زبیر الوی نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل دے دیتی ہوں، مسز قیوم نے کہا، اور پھر اسے سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ اگلے ہی دن مسز زبیر مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکریوں کے ساتھ ہوڑیا کے گھر کے سامنے موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر کے بعد ایک خاتون نے دروازہ کھولا تو مسز زبیر الوی انہیں دیکھ کر جیسے مبہوت سی ہو گئی۔ وہ خاتون اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ دیکھتی رہ گئی، مگر غربت چہرے سے عیاں تھی، اور شاید غربت نہ ہوتی تو وہ اپنی عمر سے کہیں چھوٹی دکھتی۔ کون ہے امو جان؟ اسی لڑکی کی آواز آئی، اور اسی کے ساتھ وہ باہر آئی تو مسز زبیر الوی کو لگا جیسے ان کی دعائیں ہی قبول ہو گئی ہوں۔ اتنی پیاری اور حسین تھی کہ شاید اس کا حسن بانٹا جائے تو کم نہ پڑے۔ آپ شاید مسز زبیر الوی ہیں، کل آپ سے ملاقات ہوئی تھی میرے اسکول میں۔ وہ پاس آ کر بڑے خوشگوار لہجے میں بولی، جی بیٹے، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، مسز زبیر الوی نے کہا۔ آئیے تشریف رکھیے، میرا نام ہوڑیا خان ہے اور یہ میری مدر ہے زرین خان، اس نے اپنا اور اپنی ماں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ پھر وہ انہیں لے کر وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ وہ زرین کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ ہوڑیا جا کر کچن میں ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہوڑیا کے والد عالمگیر خان بھی آ چکے تھے
اور مسز زبیر نے ان کے آتے ہی اپنے وہاں آنے کا مقصد بتایا تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بہن جی، آپ سے ایک بات بتا دیں، ہمارا یہ اتنا صحیح گھر ہے، یہ بھی کرائے گا ہے۔ ہم ہمیشہ رشتہ لے کر آنے والوں کے سامنے صاف اور کھڑی بات بتاتے ہیں۔ گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ آتے ہی نہیں۔ آپ کو بھی ہم بتا رہے ہیں، ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اور ہماری اکلوتی بیٹی ہے وہ، لیکن پھر بھی ہم لوگ جہیز نہیں دے سکتے۔ زرین خان نے کہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے اس بات پہ سب اپنی بیٹی کو پہ بھی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو ایک سوٹ میں بھی میرے ساتھ رخصت کریں گے، میں خوشی خوشی لے جاؤں گی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گی، مسز زبیر الوی نے کہا تو حوریہ کے والدین کے چہرے جیسے خوشی سے دمکنے لگے تھے۔ پھر مسز زبیر نے اپنے ہاتھ سے اپنی ڈائمنڈ رنگ اتاری اور حوریہ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم لڑکے سے مل سکتے ہیں، حوریہ کے والدین نے کہا۔ جی جی بالکل، میں اپنے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں، یا پھر میں اپنا ڈرائیور بھیج دوں گی، کل آپ تشریف لے آئیے گا، میرے بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی آپ کی، مسز زبیر نے ہولی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اگلے دن حوریہ کے والدین شام کے وقت ان سے ملنے آئے، اور اذلان سے مل کر انہیں کافی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ مسز زبیر الوی نے اس سے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ اپنا موڈ ان لوگوں کے سامنے بالکل ٹھیک رکھنا۔ اگر ان لوگوں کو کچھ بھی تمہارے بات پر اعتراض ہوا یا تمہارے لہجے سے کچھ بھی برا لگا تو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حوریہ کے والدین جانے سے پہلے اذلان کے ہاتھ پہ سب کچھ پیسے رکھ کے، ان چند پیسوں کو دیکھ کر زبیر صاحب کافی سنجیدہ سے تھے۔ کیا ہو گیا ہے مسز آپ کو؟ آپ نے کس لڑکی کو چنا ہے اور کون سا خاندان ہے یار؟ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کو کچھ بھی قیمتی نہیں دے سکتے۔ لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے، سب سے بڑھ کر وہ لڑکی ہمارے سوسائٹی کے طور طریقے کیسے قبول کرے گی؟ زبیر الوی نے کہا، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو سوچتا ہے سوچنے دیجیے۔ میں نے یہ فیصلہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا، میں نے اس لڑکی کو بنا دیکھے قبول کیا، مگر وہ اتنی خوبصورت نکلے گی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ شاید اللہ نے پرم کو قائم رکھنا چاہا ہے، اور رہی بات کہ وہ ہمارے طور طریقے کیسے سیکھے گی، کیسے اپنائے گی، تو وہ بھی اپنا ہی لے گی جب میں اس کا ساتھ دوں گی۔ اسے جیسا بنانے چاہوں گی وہ بن جائے گی۔ وہ اطمینان سے بولی تو اذلان اور زبیر الوی محض انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ پھر وہ شادی کی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہو گئی۔ اس نے دنیا جہاں کی چیزیں حوریہ کے لیے خریدی تھی۔ حوریہ کا شادی کا جوڑا خود ڈیزائن کیا تھا۔ شادی سے 2 دن قبل وہ خود جا کر وہ جوڑا اسے دے کر آئی، جس کے ساتھ بیش قیمتی زیور بھی تھے۔ حوریہ کے والد نے اپنی طرف سے پورے انتظامات کیے تھے۔ انہوں نے انتظام تو چھوٹے پیمانے پر ہی کیا تھا، مگر بہت ہی خوبصورت انتظام تھا، ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، اور مسز زبیر کو اس چیز کی امید تو نہیں تھی، مگر اس سب کو دیکھ کر انہیں اطمینان سا ہوا کہ جو لوگ ساتھ آئے ہیں کم از کم وہ مذاق نہیں بنائیں گے۔ پھر نکاح کے بعد حوریہ لمبا سا گھونگھٹ نکالے ہوئے باہر لا کر اذلان کے پہلو میں بٹھا دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے رخصت کروا کر الوی ہاؤس لے آئے، جہاں اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کچھ رسومات کے بعد حوریہ کو اذلان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنی کمر سیدھی کرنے لگی، اور ساتھ ہی اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس شخص کی ذوق پر دل ہی دل میں اس کو دھات دینے لگی۔ پھر گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر اذلان کمرے میں نہیں آیا۔ وہ یوں ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو گئی۔ وہ لان میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ چلائے جا رہا تھا، مگر اس کے دل کی وحشت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جن لوگوں نے حوریہ کو دیکھا تھا ان سب کا کہنا تھا کہ لڑکی والوں نے صرف اور صرف اس کی دولت جائیداد کی وجہ سے اسے قبول کیا ہے۔
یہ بات اس کے دل میں کسی نیزے کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، جس نے آج تک اس کا صرف مذاق ہی بنایا تھا۔ وہ شروع ہی سے معمولی صورت کا تھا، مگر لوگوں نے جتا جتا کر اس کا کانفیڈنٹ تک چھین لیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہو؟ اس کے پیچھے سے مسز زبیر کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر انہیں شکوہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا مام۔ ایک ایسی لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا جس کو صرف اور صرف میرے دولت سے محبت ہے۔ کاش آپ نے مجھ جیسی معمولی صورت کی لڑکی کو میرے لیے چنا ہوتا تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا، مگر جب میں اس لڑکی کو دیکھوں گا تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میرا سودا کیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تو مسز زبیر الفی نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اذلان، تم سے کس نے کہا کہ وہ لڑکی نے تم سے دولت کے لیے شادی کی ہے؟ تم اس لڑکی کو جانتے ہی کتنا ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر اس سے بات چیت کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی پیاری بچی ہے۔ میں نے ان چند دنوں میں اسے جان لیا کہ اس کا دل کتنا صاف اور شفاف ہے۔ وہ باہر سے جتنی خوبصورت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت ہے۔ مسز زبیر الوی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ لب بھینچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم جیسے وہیں پہ جم گئے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر زمین پر آ گئی ہو۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے سے ہلا کر اسے اٹھانے لگا تھا کہ اچانک سے ہاتھ پیچھے ہٹاتے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا۔ جگ کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ تمہارے والد محترم نے یہ بیڈ تمہیں گفٹ نہیں کیا جس پہ ایسے مہارانیوں کی طرح آرام فرما رہی ہو؟ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو حوریہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، وہ اس بار دھاڑ کر بولا تو وہ پوری جان سے جیسے کانپ گئی۔ پھر وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی تو کانچ اس کے پاؤں میں لگ گیا۔ وہ تکلیف سے سسکاری بھرتی واپس بیڈ پر بیٹھی۔ اپنا یہ ناٹک کہیں اور جا کر کرنا، پہلے جا کر کپڑے چینج کرو اور اس کے بعد آ کے یہ فرش صاف کرو۔ مہارانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیاں مہارانی نہیں، اس گھر کی نوکرانی رکھی جاتی ہیں۔ اس کی بات پہ حوریہ کا چہرہ جیسے اتر سا گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی جانب بھری۔ وہ اب سوچ چکا تھا کہ اب وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس خوبصورت لڑکی کے سامنے خود کو ہارا محسوس کرے گا، کہ جس کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کا مذاق بنائے۔ اسی لیے وہ اس سے پہلے اسے خود ہی اس کی غربت کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا کر دے گا۔ وہ کپڑے چینج کر کے واپس آئی اور چپ چاپ فرش سے سارے کانچ اکٹھے کر کے پاس پڑی ڈسٹ بین میں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تکیہ لو اور نیچے جا کے فرش پہ سو جاؤ، میں اپنے ساتھ کسی کو سوتا نہیں برداشت کر سکتا، وہ سرد لہجے میں بولا تو حوریہ نے چپ چاپ تکیہ اٹھایا اور جا کر نیچے فرش پہ لیٹ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اے سی کا ٹمپریچر اس قدر کم کر دیا کہ کمرے میں سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ حوریہ تو اپنی ٹانگوں کو سمیٹے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سردی کی وجہ سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہزاروں ارمان سجائے اس گھر میں آئی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے لیے ناپسندیدہ تھی۔ یہ چیز اسے بہت تکلیف دے رہی تھی، دل میں بہت زیادہ چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ ہر ایک خواب کو جسے آگ سی لگ گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی یہ رات بہت اہم ہوتی ہے، نہ جانے کتنے خواب سجا کر آتی ہے، مگر اس کا تو ہر خواب جل گیا۔ وہ پوری رات بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی۔
صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور کمرے سے نکل کر وہ باہر آئی تو وہاں پر ایک ملازمہ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا چھوٹی بیبی جی؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو ملازمہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں بیبی جی؟ آپ کیوں مدد کریں گی میری؟ میں تو اس کام کے پیسے لیتی ہوں۔ جی تو پھر مجھے تو یہ کرنا پڑے گا، ملازمہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں، تمہارے پیسے نہیں کاٹیں گے، میں تو بس ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی۔ تو ملازمہ نے کچھ سوچنے کے بعد سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر اس نے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے بنایا اور جب کچھ دیر کے بعد سب لوگ ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ آج تو کچھ الگ سی خوشبو نہیں آ رہی مسز؟ زبیر علوی نے ڈھونگی کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی بانی آج کیا بنا لیا بھائی؟ آج تو بہت اچھی خوشبو ہے، مسز زبیر علوی نے کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ، یہ میں نے نہیں، یہ چھوٹی بیگم صاحبہ نے بنایا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بور ہو رہی ہیں تو وہ گھر کا کام کر لیں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کرتے کرتے ناشتہ بنا لیا، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے کہا، یہ کیا سن رہے ہیں؟ میں تمہیں کیا ضرورت تھی بیٹا کچن میں جانے کی؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے، یہاں ملازم سے ہر کام کے لیے تم بس صرف حکم کرو بیٹھ کے، تمہیں جو بھی چاہیے، مسز زبیر علوی نے کہا۔ آنٹی مجھے اس طرح بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں نا، تو صبح صبح بھی اٹھنے کی عادت تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہو، لیکن اب سے تم کچن کا یہ نوکروں والا کام نہیں کرو گی۔ تم اگر چاہو تو میری NGO جوائن کر سکتی ہو، اس کے علاوہ تم میرے آفس میں کام کر سکتی ہو، باقی اگر کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن پلیز یہ گھر کے کام نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تمہیں رہنا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہارے بارے میں یعنی میری بہو کے بارے میں کچھ ایسا بولے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ مسز زبیر نے کہا تو اس نے افسردہ انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے بہت عجیب سب کا رویہ لگا۔ اس نے صرف گھر کا کام ہی تو کیا تھا، مگر ایسا لگا جیسے گھر کا کام کرنا کوئی بری بات ہے۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے کی بجائے اسے ہی نصیحت شروع کر دی کہ آئندہ سے یہ سب نہ کرنا۔ اسے تو یہ تھا کہ یہ لوگ کہیں گے تم نے ناشتہ بہت اچھا بنایا ہے، آئندہ سے بھی تم بنانا۔ اسے تو ہمیشہ سے کھانا پکانا اور دوسروں کو کھلانا بہت پسند تھا، مگر شاید اب اس کا شوق ختم ہونے والا تھا۔ اذلان، جب تم فارغ ہونا تو حوریہ کو میکے سے گھما لانا، یہ ہمارے ہر رسم ہے۔ بہو اپنے میکے سے ہو کر آتی ہے۔ شادی کے اگلے دن ہی مسز زبیر علوی نے کہا، سوری مام، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے تو میں اسے نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ ویسے بھی میں کسی گندے محلے میں نہیں جا سکتا، اذلان نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو مسز زبیر علوی نے اسے گھورا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پہلے ہی دن اسے اکیلے بھیج دوں، اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے؟ تم کبھی تو ہماری بات کا مان رکھ لیا کرو، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ ہمیشہ آپ ہی کی تو بات مانتا ہوں اور آپ نے حد کر دی، میری شادی ایک ٹپیکل لائر کلاس میں کر دی جو کہ ہماری کلاس سے بالکل ہی الگ ہے۔ نہ جانے کس طرح کا ان کا رہن سہن، میں تو وہاں جا کر ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ سوری، میں اس کی جھونپڑ پٹی میں نہیں جا سکتا، یا تو اپنے ماں باپ کو یہ یہاں پر بلا لے ورنہ پھر ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، اذلان نے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ سر جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ تم جاؤ گے تو بس جاؤ گے، اگر تم نہ گے تو
اتنی بات یاد رکھنا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، مسز زبیر الوی نے کہا تو اذلان لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ اسے لے کر اس کی میکے کے لیے نکل گیا۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو اچانک سے حوریہ نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے اسے روکتے ہوئے کہا، پلیز آپ سے ایک درخواست ہے، آپ چاہیں میرے ساتھ جس طرح مرضی بے رویہ رکھیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پلیز میری امو جان اور ابی جان کے سامنے ٹھیک رہیے گا۔ وہ ٹوٹ جائیں گی اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری تکلیف پر بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ افسردہ انداز میں بولی تو اذلان نے اسے دیکھا، نہ جانے اسے کسی کو نیچا دکھانے میں کیا مزہ آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ نیچا دکھایا گیا تھا، لیکن آج اس کے ہاتھ بھی حوریہ لگ چکی تھی۔ ہر ایک کا غصہ صرف اس معصوم جان پر نکال رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری بات مان لی ہے تو آگے بھی مانوں گا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری موم کو تکلیف ہو، اور ہاں، اپنے گھر والوں گھر کے گندے مندے کھانے پر مجھے مجبور مت کرنا۔ اپنے پیرنٹس کو کہہ دینا کہ میں ڈائٹ پر مشتمل کھانے کھاتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے کچھ بھی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی مغرورانہ انداز میں بولا تو حوریہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو زرین خان اور عالمگیر خان اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور عالمگیر خان نے کہا، میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو وہ جلدی سے انہیں روکتے ہوئے بولی، نہیں ابی جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ابھی گھر سے کھانا ناشتہ کر کے نکلے ہیں، اور ویسے بھی اذلان ڈائٹ والا کھانا کھاتے ہیں تو ان کا اسپیشل کھانا بنتا ہے، تو اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ بالکل فکر مت کیجیے، گھر میں جو بھی پکا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے بعد وہی کھا لوں گی، اور اذلان تو ویسے بھی مجھے چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ہاں چلے جانا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، بیٹا ایسی تھوڑی ہوتا ہے، جب ماں باپ کے گھر آتے ہیں تو پہلا کھانا کھاتے ہیں، جو بھی اذلان کو ڈائٹ میں کھانا میں بنا لوں گی۔ زرین خان نے کہا تو اس نے جلدی سے اذلان کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اب بیزاری بھرے تاثرات ابھرنا شروع ہو چکے تھے۔ امو جان، میں نے کہا نا آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ وہ ڈائٹ میں کھاتے ہیں نا، وہ آپ نہیں بنا پاؤ گی، وہ گھر کا شیف ہی بناتا ہے۔ اس نے کہا تو زرین چپ ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اذلان اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اذلان کو دروازے تک چھوڑ کر آنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ زرین گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ حوریہ بیٹے، تمہارے بھابا جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہمیں انہیں فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، دل کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے انہیں، زرین نے روتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کر جلدی سے باہر نکلی اور جلدی سے کیب بک کروائی اور عالمگیر خان کو ہاسپٹل لے آئی، مگر ہاسپٹل والوں نے فوری طور پر روم کے لیے 50,000 روپے جمع کرنے کا کہا تو وہ سن کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے جلدی سے اذلان کو فون ملایا، دوسری طرف سے اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ پریشان سی لب کچلتی باہر آئی اور دوبارہ سے اس کو فون ملانے لگی، مگر ہنوز وہ فون کاٹے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی دوڑنے لگی۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے میسج کیا، پلیز مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میرے بھابا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ میسج کرنے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دوسری طرف سے اس کی کال آنے لگی تھی۔ کیا ہوا تمہارے بابا کو؟ اذلان نے بےتابی بھرے لہجے میں پوچھا تو اس نے روتے ہوئے ساری سچویشن بتائی۔ اچھا تم رو نہیں، میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، میری ریسیپشن پہ بات کرواؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں جب تک
میں نہیں آ جاتا وہ پریشان بالکل نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے عدنان نے کہا تو واپس اندر آئی اور ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے بات کرنے کو کہا۔ دوسری طرف سے اس نے نہ جانے کون سی بات کہی تھی، شاید اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ وہ لڑکی سنتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں اب نہ صرف اس سے بات کر رہی تھی بلکہ اس نے خود جا کر ان کو ڈاکٹر تک چھوڑ کر آئی۔ ڈاکٹر نے بھی جب اذلان کا نام سنا تو فوری طور پر ڈاکٹر نے عالمگیر صاحب کا کیس ہینڈل کرنے کو کہا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے سر تھامے بیٹھی تھی کہ جب ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اذلان تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار سے دیکھ کر بھیگنے لگی۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اذلان کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے بنا اسکپ کیے ہوئے۔ اذلان کو اس کی یہ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ ساکت و جامد سا کھڑا تھا اور اس کی غربت سے گویا اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر جب عالمگیر صاحب کی طبیعت کی بہتری کے بارے میں بتایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ کچھ دیر کے بعد عالمگیر صاحب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اذلان نے ان کے لیے اسپیشل کمرہ بک کروایا تھا کہ جہاں پر انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود تھی اور بیڈ بھی ایک سے زائد لگا تھا جہاں پہ زرین بھی رات کو آرام کر سکتی تھی۔ میری جان، اب تمہارے بابا کی طبیعت کافی بہتر ہے تو ایسا کرو تم جاؤ اذلان کے ساتھ گھر۔ اذلان کی والدہ پریشان ہوگی۔ زرین نے کہا، ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مم کو انفارم کر دیا تھا، وہ خود مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں سے بالکل بھی نہ ہلوں جب تک انکل گھر نہیں پہنچ جاتے۔ یا آپ ایسا کریں، انکل کے ساتھ آرام کیجیے، میں اور غریہ باہر کیفیٹیریا میں کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ نے فوری طور پر ہمیں پیغام بھیج دینا ہے، کسی بھی نرس کے ذریعے بھیج دیجیے گا، ہم فوراً آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اذلان نے کہا تو حوریہ نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بظاہر کل جس طرح کا اسے محسوس ہوا اس کا آج رویہ بالکل ہی اس کے الٹ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ کیئرنگ اور لونگ تھا، مگر نہ جانے کل رات وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح بھی وہ طنز کے تیر ہی برسائے جا رہا تھا۔ مگر اب وہ اس کا حوصلہ اور اس کی طاقت بن کر اس کے ساتھ تھا۔ وہ اذلان کے ساتھ کیفیٹیریا میں آ گئی۔ اذلان نے وہاں آ کر اپنے لیے اور اس کے لیے کھانا آرڈر کیا اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ اور یہاں آتے ہی وہ پھر سے اس طرح انجان بنا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے رویے پر مزید الجھ گئی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے اذلان، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو اذلان نے موبائل سے نگاہیں ہٹائے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے کیا؟ مطلب آپ جب اکیلے میں ہوتے ہیں میرے ساتھ تو بہت ہی عجیب بیہیو کرتے ہیں، جیسے آپ کو مجھ سے نفرت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ تو اذلان نے اب کی بار موبائل کو سائڈ پہ رکھا اور طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں پتہ ہی نہ ہو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے تو تم سے کم صورت لڑکے نے ریجیکٹ کر دیا، مگر تم تو اتنی حسین ہو، تم نے صرف اور صرف میری دولت اور جائیداد کے لیے شادی کی ہے، پر مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جتنی چاہو مجھ سے لے لو، لیکن مجھے اس چیز سے بہت نفرت ہے کہ لوگ جب کسی وجہ سے کسی سے پیار کرتے ہیں، کیا انسان کا دوسرے انسان سے یہ پیار کرنے کے لیے شکل و صورت اور دولت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کی دولت کی وجہ سے آپ سے شادی کی ہے؟
اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو اور کس لیے کی ہے تم نے شادی؟ تمہیں تو ہزاروں لوگ مل سکتے تھے، تم کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی، اتنی حسین ہو، اتنی پیاری ہو۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میرے حسن کی وجہ سے لوگ مجھ سے شادی کرنے کے لیے مر رہے تھے؟ نہیں اذلان، میرے نہ جانے کتنے رشتے آئے، مجھے صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن جس دن آپ کی موم آئی تو میرے بابا نے بنا سوچے سمجھے ہاں بول دیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ ملنا چاہتے تھے آپ سے مل کر ان کی تو ساری ٹینشنیں ہی دور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور میں اپنے بابا کی بات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ میں نے آپ سے بنا دیکھے ہی پیار کر لیا۔ ایک لڑکی کا جب کسی سے رشتہ طے ہوتا ہے نا، اس لڑکی کو فوراً ہی اپنے دل میں بسانے لگتی ہے۔ پر میں نے وہی کیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ امیر ہیں، غریب ہیں یا کیسے ہیں، بس اتنا امپورٹنٹ تھا کہ میرا ایک ایسے انسان سے رشتہ جڑ چکا ہے اور اب مجھے اسی سے محبت کرنی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی تو اذلان اس کی بات سن کر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو یا میرے چہرے پر الو لکھا ہے کہ مجھے الو بناؤ گی اور میں تمہاری باتوں میں پھنستا چلا جاؤں گا؟ میری شادی 4 سال پہلے بھی طے ہوئی تھی، مگر اس نے اس رشتے کو نہیں نبھایا، اور تم نے چند دن پہلے طے ہوئے رشتے میں ہی مجھ سے پیار کر لیا، وہ بھی بنا دیکھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں ایک امیر انسان ہوں، تو بس تمہیں دولت چاہیے تھی، چاہے وہ اپنے لیے نہ ہو لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے، تاکہ تم ان کا اچھے سے اچھا علاج کروا سکو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اچھا، میں انسلٹ کر رہا ہوں تمہاری؟ تو پھر آج جو تم نے مجھے فون کیا وہ کیوں کیا؟ تم اپنا معاملہ خود ہینڈل کر لیتی، کسی بھی قریبی ہاسپٹل لے جاتی جو کہ فری علاج کرتا ہو، مگر نہیں، تم مہنگے ترین ہاسپٹل میں آئی کیونکہ تمہیں معلوم تھا تمہارا شوہر امیر آدمی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کچھ پل پہلے مجھے لگا کہ شاید آپ میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے، لیکن میں غلط تھی۔ آپ نہ جانے کس وجہ سے میری مدد کر رہے ہیں، شاید اپنی مدر کے کہنے پر۔ اور مسٹر اذلان الوی، میں آپ کو بتاتے چلوں، میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ دوسری بات، میں نے قریب 3 ہاسپٹل کو نہیں چنا، میں نے قریب ترین ہاسپٹل کو چنا، نہ کہ مہنگے ترین۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ اتنا مہنگا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو اپنے حواس کو بحال رکھ کر کسی اور ہاسپٹل لے جاتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ سب کیا۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ نے جتنے پیسے مجھے پہ لگائے ہیں آپ کو دے دوں گی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اچھا، تم نے مجھے میرے پیسے واپس کرو گی؟ لیکن کیسے؟ کیا میرے ہی پیسے مجھے واپس کرو گی؟ وہ ہنوز طنزیہ لہجے میں بولا۔ شاید آپ نے سنا نہیں تھا، آپ کی موم نے مجھے صبح کہا تھا کہ میں گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنا چاہوں ان کی NGO کے لیے، یا میں آفس میں کام کسی بھی قسم کا کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے، میں کر سکتی ہوں۔ تو اب میں ارادہ کر چکی ہوں کہ میں بھی جاب کر کے آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلی تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کسی دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ حوریہ نے اسمائل پاس کی تو اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پنجوں کے بل اس کی ویل چیئر کے پاس بیٹھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حوریہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ انصر۔ آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ ہاں بالکل پوچھ لو، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ آپ اتنی خوبصورت ہو، بالکل کسی پری کی طرح۔ میری ماں مجھے پیری کی سٹوری سناتے نا، تم جیسی ہو کہ تمہارا شہزادہ بھی تمہارے جیسا پیارا ہے، لیکن میں نے دیکھا اسے جس کے ساتھ تم گئی تھی، وہ تو اتنا پیارا نہیں ہے، لیکن تم بہت پیاری ہو پیری، اس بچے نے کہا۔ اچھا، تو میں آپ کو پیاری لگی،
मगर मेरा शहजादा आपको प्यारा नहीं लगा। क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो प्यारे नहीं हैं? हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा प्यारे हों। कहते हैं कि इंसान को ज़ाहिर नहीं, उसका बातिन देखना चाहिए। बातिन का मतलब समझते हो? यानी उसका दिल, यानी हार्ट। मेरा शहजादा बहुत बड़े दिल का है। पता है, मेरे पापा को शहजादे ने नई जिंदगी दी है। जानते हो, वो भी बिना किसी वजह के। इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा है बाबा की हेल्थ को लेकर, और बहुत कुछ जो मेरे पापा के लिए कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। पता है, इसीलिए मुझे अपना शहजादा आज बहुत अच्छा लगा। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मतलब आपको वो पहले अच्छा नहीं लगता था क्या? जिसने आपकी मदद की इसलिए अच्छा लगने लगा? नो, वो मुझे पहले भी अच्छा लगता था। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो इसलिए उससे मेरे पापा ने चुना था। और मुझे लगता है कि वो कुछ मेरे पापा जैसा है। तो पापा जैसा हो कोई, फिर उससे प्यार तो हो ही जाता है ना। तो इसीलिए मैंने अपने शहजादे से पहले ही से प्यार कर लिया था। तो वैसे आपसे एक बात कहूँ, आइंदा से कभी किसी के मुतालिक मत सोचना कि वो कमजोर है, वो पैदा तो वो प्यारा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हर एक बहुत प्यारा बनाया। किसी न किसी वजह से अगर वो ज़ाहिरी तौर पर सबको प्यारा नहीं करता, तो अल्लाह ने वो कुछ को प्यार करते हैं। इसकी सीरत सूरत से ज़्यादा जी प्यार हो सकती है। यही सबसे बेहतर चीज़ है। आप जब ठीक होकर खड़े हो जाओगे ना, तो किसी लड़के से शादी कर, तो ऐसी लड़के से शादी करा जो बाजार तो प्यारी ना लग रही है, लेकिन इसका दिल बहुत प्यारा हो। उसके बारी तो खेलते हुए बोली, तो उस लड़के ने अफसुर्दगी से सर झुका लिया। और क्या हुआ मेरे बेटी को? ऐसे मुँह के लटका लिया। आपने मुझे बताइए क्या मसला है? वो मोहब्बत भरी लहजे में बोली। तो उस बच्चे ने नम आंखों से देखा। अगर ईमान मर गया तो? अरे, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी बात करते हैं। और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप अच्छा कुमार रखोगे तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। अगर बुरा रखोगे तो बुरा ही होगा। आप तो बहादुर बच्चे हो ना। तो मामा पापा के बहादुर बच्चे को चाहिए कि मामा पापा का हौसला बना कर रखें। अगर आप तो खुद ही हौसला हार जाओगे, फिर आपके मामा पापा को कौन हौसला देगा? तो आपने खुश रहना है, और बहुत जल्द आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी शादी पे आऊँ। वो खुशगवार लहजे में बोली। तब वो बच्चा खिला कर हंस दिया। हमें इस बच्चे के वालिदैन ने उसे शक्कर भरी निगाहों से देखा, और एक साइड पे खड़ा अजलान भी उसे देख कर रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो लड़की जितने ऊपर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा दिल खूबसूरत है। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि वो इसके मुतल्लिक इतना पॉजिटिव सोच रही है, लेकिन वो मुसलसल नेगेटिव ही सोचे जा रहा था। इसने अपना कल रात का और अब का रवैया चेक किया, तो वो खुद को ज़मीन में खड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था। फिर वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुका था कि वो ऐसे इसके मुतल्लिक कभी भी नहीं सोचेगा। फिर पूरी रात उसके साथ ही रहा। उसने सुबह डॉक्टर के आने के बाद उनकी सारी कंडीशन मालूम की। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए, किसी भी किस्म की कोई टेंशन न दी जाए, वरना उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। बेफिक्र रहिए डॉक्टर, हम इंशाल्लाह इनको बहुत खुश रखेंगे। और एंकर जी, आपने सुन लिया है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? बस आपको बहुत सारा खुश रखना है खुद को, और ये आपको अपनी बेटी के लिए करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे, ये तब ही होगी जब आप खुश होंगे। अगर आप बीमार रहेंगे तो इसका दिल आप में अटका रहेगा। इधर से आप परेशान, इधर से आपकी बेटी परेशान होगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी बेटी को छीन लिया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जैसे आपकी पहली थी वैसे ही अब है। जब आप चाहेंगे, जिस वक्त आप इसको बुलाएंगे, फ़ौरन लेकर हाजिर हो जाओ। वो आलमगीर साहब के हाथ पे हाथ धरे मोहब्बत भरे लहजे में बोलता हुरिया को देखने लगा, जो कि तशक्कुर भरी निगाहों से उसी को देख रहे थे। फिर शाम तक वो वहीं पर रहा। जब आलमगीर साहब को छुट्टी हो गई
تو وہ خود انہیں انہیں چھوڑنے گھر تک آیا۔ اس نے حوریہ سے کہا کہ وہ اگر چاہے تو یہاں پر رہ سکتی ہے، لیکن حوریہ کی والدہ نے فوراً اسے ساتھ جانے کو کہا۔ وہ گھر لوٹے تو مسٹر اینڈ مسز زبیر شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ان کے پاس بیٹھے۔ ارے آ گئے آپ لوگ، میں حوریہ کے والد صاحب کی خبر گیری کے لیے ہی نکلنے والی تھی۔ خیر کیسی طبیعت ہے ان کی بیٹا؟ مسز زبیر نے اپنے اصلی میٹھے لہجے میں کہا۔ جی آنٹی جی بہت بہتر ہے، ان کی بات کے جواب میں بولی۔ اچھا چلو ایسا کرو، آپ دونوں چینج کر لو، پھر شام کا کھانا جا کر باہر کھاؤ، اور ولیمہ میں نے 1 ہفتہ آگے کر دیا ہے تاکہ حوریہ کے والد صاحب مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں۔ تب تک تم لوگ ایسا کرو، نادرن ایریا چلے جاؤ، گھومو پھرو، میں ابھی فلائٹ بک کروا دیتی ہوں، تم لوگ تیاری مکمل کر لو اور کل صبح ہوتے ہی نکل جانا، ٹھیک ہے؟ وہاں گھومو، جھیلیں دکھاؤ اس کو، اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آؤ گے اور ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ پاؤ گے۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچے خوش رہیں، تم لوگ خوش ہو تو ہم لوگ خوش ہیں، تو اسی لیے فوراً تیاری کرو، مسز زبیر الوی نے کہا۔ تو اس نے بے اختیار حوریہ کی جانب دیکھا۔ مام اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، حوریہ کے والد صاحب ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اس طرح انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ روز اسے ملوانے لے کر جاؤں، مکمل ٹھیک ہو جائیں پھر ہم لوگ ان سے اجازت لے کر چلے جائیں گے۔ اذان نے کہا تو مسز زبیر نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تو پھر ایک کام کرو، میں کمرہ بک کروا دیتی ہوں، تو وہاں جا کر ڈنر کرو اور انجوائے کرو، وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر مسز زبیر نے ایک بہت بڑے 7 اسٹار ہوٹل میں ان کا کمرہ بک کروایا، جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر ابھی کچھ دیر پہلے ڈنر کیا تھا۔ کمرے کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور اس نے ایک گفٹ پیک نے دیا جو کہ مسز زبیر الوی نے بھیجا تھا۔ حوریہ نے بکس تھامتے ہوئے حیرانگی سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اسی وقت موبائل پہ رنگ ہونے لگی۔ اس نے دیکھا تو مسز زبیر الوی کا فون تھا۔ اس نے جلدی سے فون کان کو لگایا۔ جی آنٹی جی، وہ آہستہ سے بولی۔ بیٹا میں نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے، وہ ڈریس آپ چینج کر لو، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے مسز زبیر الوی نے کہا تو اس نے فرما برداری سے ہاں بولتے ہوئے اس باکس کو اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک گاؤن سا بنا تھا جو کہ بیک لیس تو تھا ہی، اس کے علاوہ بہت زیادہ باریک تھا۔ اس نے ڈریس پہنا اور باہر نکلی تو ٹاک شو دیکھتے اذلان کی صحیح معنی چھکے چھوٹ گئے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا، پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے آہستہ سے چھوا تو وہ رخسار جیسے حیا سے سکھانے لگے۔ اس کی پلکیں لرزتی ہوئی اس کے رخسار پر سایہ فگن ہو گئی۔ بہت خوبصورت ہو تو، وہ مدہوش لہجے میں بولتا اس کے رخسار پہ جھکا، پھر دھیرے سے اسے لبوں سے چھوا۔ وہ جیسے پوری جان سے لرز گئی، پھر وہ اسے باہوں میں بھرے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ پھر وہ ایک دم سے اسے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ حوریہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حوریہ نے اپنا مومی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آج تمہارا دل مجھ سے اتنا جائے تو میں کیا کروں گا؟ سوری، آج میں تم سے محبت کرنے لگوں اور کل تمہارا دل مجھ سے اتنا جائے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے محبت نہیں کرنی۔ اس سے پہلے میں نے پرسوں کسی کو دل میں بسا کر دیکھ لیا، وہ اتنے عرصے میں میری ہو نہیں سکی اور تم 1-2 دن میں ہی میری بننے جا رہی ہے، یہاں تک کہ اپنا آپ سپرد کر بیٹھی آج، وہ بھی مجھ جیسے بدصورت انسان کے لیے۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ مجھ سے گن نہیں آ رہی تم کو، اتنی خوبصورت ہو تم، اتنی حسین، اور میں تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب احسان چکانے کے لیے کریے کیونکہ میں نے تمہارے والدین کا خیال رکھا، لیکن تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر مجھے چھوڑنا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں،
کیونکہ تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنے لیے بہترین انسان چنو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر شرٹ پہنتا جا کر ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے ٹیرس پر آ گئی۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ میرے لیے آپ دنیا کی سب سے حسین مرد ہے، مگر نہ جانے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ بدصورت ہے؟ کیا آپ کو اپنا آپ کبھی بدصورت لگا؟ سب یقیناً دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی خود کی نگاہوں سے دیکھیے تو آپ کو اپنا آپ خوبصورت لگے گا۔ ہم دنیا کے لیے کیوں جیے؟ ہمیں اپنے لیے جینا چاہیے نا۔ آپ اس دنیا کو اپنے اوپر سوار کر رہے ہیں۔ دنیا نے آپ کو کہہ دیا آپ بدصورت ہے، آپ نے مان لیا، مگر آپ کی ماں اور میں آج آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے حسین ترین مرد ہیں، تو اس بات کو بھی مان لیجیے نا۔ حق بھی یہی بنتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کا نظریہ دیکھیں، نہ کہ دنیا کا۔ دنیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، اپنی آخری سانسوں تک۔ اگر کبھی بے وفائی کروں تو جان سے مار دیجیے گا۔ وہ اس کی پیٹھ سے سر ٹکائے بولتی جا رہی تھی اور وہ سانپ کی توجہ میں سا کھڑا تھا۔ اس کی باتوں پر اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ باقی دنیا کی نگاہوں سے خود کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، آج اس کی بیوی اسے کہہ رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، مگر وہ اس بات کو صرف دل بہلانے والی بات سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو باقی ہم دوسرے لوگوں کے نظریے سے جیتے ہیں، اپنے لیے تو جیتے ہی نہیں۔ آج اس کا آپ خود کے لیے جینے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ خود کو اس کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی طرف مڑا اور اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے دسترس میں لے لیا۔ رات بھر اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا رہا۔ اس کا دل بہت مطمئن اور خوش تھا، اس کی باہوں میں سوئی تھی۔ یہ خیال ہی بہت خوبصورت تھا کہ وہ حسین ترین لڑکی اس کی بیوی ہے۔ وہ پھر سے اسے اپنے باہوں میں لیے پیار کرنے لگا۔ اس کی شدتوں سے گھبرائے حوریہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ۔ پھر سے شروع ہو گیا، رات بھر جی نہیں بھرا۔ کیا؟ وہ اس کی گردن میں بازو حائل کرتے ہو پورا کر بولی، تم سے جی بھر بھی نہیں سکتا بیوی، تم اتنی حسین ہو، اتنی پیاری، میرا دل بھر ہی نہیں رہا۔ دل چاہ رہا ہے کہ دن رات تمہیں گیا، نہ جانے تمہارے اندر کون سا ایسا جاگی کہ تم نے اصلان علوی کو تسخیر کر دیا۔ یہ بندائی ناچیز صرف تمہارا ہے۔ وہ اس کی چہرے کے ہر نقش پہ لپکتے ہوئے بولا۔ دن چڑھتے ہی وہ لوگ گھر واپس آئے تو مسز زبیر نے مطمئن سے ہو کر انہیں دیکھا، کیونکہ ان دونوں کی آنکھوں کا خمار بتا رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اور یہی وہ چاہتی تھی۔ اسی لیے کل رات ان نے ان کے لیے پورا انتظام کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ سب لوگ ہی عالمگیر خان صاحب کی ہدایت کے لیے گئے۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر خوشی سے لینا تھما رہے تھے۔ بہن جی، ہم نے بھائی صاحب کے ٹھیک ہونے کے بعد ولیمہ رکھنے کا سوچا ہے، تو انشاءاللہ آپ جلدی سے بھائی جان کو ٹھیک کیجیے تاکہ ولیمے کی تیاریاں کر سکے، مسز زبیر نے کہا۔ ارے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ لوگ ولیمہ رکھ لیجیے، کوئی بات نہیں، ہم پہنچ جائیں گے، زرین خان نے جلدی سے کہا۔ کیا ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہو تو ہم لوگ ولیمہ رکھتے؟ آپ فیملی ہیں، آپ کے بنا وہ ولیمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم سب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے آپ، تو ایسے کیسے آپ کے بنا ہم یہ ولیمہ رکھ لیں؟ بچوں کو حقیقی خوشی والدین سے ملتی ہے۔ میرا بیٹا خوش ہوگا کیونکہ اس کے والدین ہوں گے، لیکن حوریہ اداس ہوگی کیونکہ اس کے والدین آئے نہیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہی ارادہ کیا ہے کہ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہم لوگ ولیمہ رکھ لیں گے۔ مسز زبیر علوی واقعی لفظوں کی جادوگر تھی۔
आलमगीर और सरीन की आंखों में अपनी बेटी की खुशकिस्मती देखकर आंसू से आ गई। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग घर के लिए निकल आए। फिर आलमगीर साहब के ठीक होने के 2 दिन के बाद बहुत बड़ा वलीमा रखा गया, जहाँ शहर भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सारे लोग इनवाइटेड थे। कुछ देर के बाद हुरिया और अज़ान की एंट्री हुई। वो एक फ्लावर ट्रॉली के अंदर इधर को ही आ रहे थे। हर तरफ से कैमरे इनकी वीडियोस और फोटो शूट कर रहे। फिर जैसे ही वो फूल खिला तो वहाँ मौजूद जिनको लगता था कि मिसेस ज़ुबैर कभी भी इतनी हसीन लड़की नहीं हो पाएंगे, वो इतनी हसीन तरीन लड़की देखकर जैसे हैरान ही रह गए। ग्रे कलर की लॉन्ग मैक्सी के साथ हमरंग हिजाब किए वो अजलान की बाहों में बाहें डाले इस फ्लावर के अंदर बैठी थी। फिर अजलान और वो फ्लावर में से निकलकर ऊपर स्टेज पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद आलिया हाथों में बुक्के थामे ऊपर स्टेज पर आ और हंसतो चलन से उसे देखा। क्या हुआ आलिया, बुक्के नहीं पकड़ा रही? मिसेस ज़ुबैर अलवी ने तंज़िया लहजे में कहा। वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तो तुमने इस शख्स ने ऐसा क्या देख लिया? हुरिया, ऐप तो नहीं है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुमने इससे शादी कर ली? आंटी जी, इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवा लेना था। ये ना हो तो छोड़ ही हो जाए। अब इतनी खूबसूरत लड़की हो और ऐसे लड़के से शादी कर ले, ये बहुत ही अजीब बात है, आलिया ने तंज़िया लहजे में कहा। उसके लहजे की वजह से मिसेस अलवी ने जल्दी से अपने पास से पैसे निकालकर इन दोनों पर बांटते हुए पास खड़े वेटर को दिए। पैसे तो आप ऐसे बांट रही हैं जैसे आपका बेटा पढ़ाई खूबसूरत, बाकी बहुत आप वाकई खूबसूरत की है। सारी बातें गरीब घराने की है, पैसा वैसा देख कर खरीद लिया होगा, आलिया ने कहा। सब तुम्हारे जैसे नीच और घटिया नहीं होते आलिया, जो कि अपना मफाद देते हैं। बाकी रहा मेरे मतलब तो अल्लाह का शुक्र, मुझे मेरे रब ने बनाया है और जैसा भी बनाया है ना, बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी को मैं खूबसूरत लगता हूँ, मेरी माँ को खूबसूरत लगता हूँ, ये काफ़ी है मेरे लिए। तुम्हारे से मुझे खूबसूरती का सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। मेरी ये हल्की सांवली रंगत बहुत बेहतर है तुम्हारे इस काले दिल से। और हाँ, हुरिया के वालिदैन बहुत खुददार लोग हैं, सबसे बढ़कर कदरदान भी। उन्हें मालूम है कि खूबसूरत दिल से हुआ जाता है। बज़ाहिर तो कोई कितना भी खूबसूरत हो, दिल इसका स्याह हो तो सब कुछ खराब ही होता है। जैसे कि तुम्हारे होने वाले शोहर की किस्मत पर बहुत ज़्यादा मुझे तरस आ रहा है। जिसकी तुम बीवी बनोगी उसकी तो किस्मत ही टूट जाएगी। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ कभी जुल्म नहीं फरमाते। अल्लाह को मेरे मिजाज का पता था, इसीलिए अल्लाह ने मेरे मिजाज के मुताबिक मुझे बीवी दी, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। अजलान बोलता जा रहा था और ज़ुबैर अलवी और मिसेस ज़ुबैर ने नम आँखों से एक दूसरे को देखा। आपकी चॉइस को दाद देना चाहूँगा मिसेस, आपने जो चुना है ना हीरा, उसने हमारे बेटे के बदल दिया। जिस बेटे को हम बरसों में नहीं बदल पाए, उसकी सोच को बदल नहीं पाए, खुद ही एहसास कमतरी का शिकार होता जा रहा था। आज अपने बेटे के अंदर कॉन्फिडेंस देखकर मेरा सर फखर से बुलंद हो गया। थैंक यू सो मच उसके लिए, इतनी बेहतरीन हम सफ़र चुनने के लिए। ज़ुबैर अलवी ने उनका हाथ थामते डब्बों से लगाते हुए कहा तो वो होने से मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखने लगी, जो कि अब स्टेज पे बैठे एक दूसरे से राज और न्याज में मसरूफ थे और उनके चेहरे खुशियों से धमक रहे थे। सो ख़त्म हुआ ये नावल। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये नावल कैसा लगा। इसके अलावा अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि